الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے مدنی قاعدہ سبق نمبر 12، اور بہت ہی اہم ترین قوانین ہیں، بہت ہی اہم ترین تجوید ہے اس سبق کی، کہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہم نے لیسن نمبر 5 میں پڑھا تھا، سبق نمبر 5 میں، کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین بیسیکلی نون ساکن ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا نون کہ جس پر جزم لگی ہوئی ہو۔ اب اس سبق میں ہم یہ تنوین اور نون ساکن سے متعلقہ کچھ قوانین پڑھیں گے، اس کے کچھ قاعدے پڑھیں گے، اور پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو اگر پہلا سوال کیا جائے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، تو اس کا جواب کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور آگے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ ایک دفعہ پھر سے دہرا لیتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اب اس سبق نمبر 12 میں ہم 2 قاعدے پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے، بقیہ 2 قاعدے یہ ادغام اور اقلاب انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں ذکر کیے گئے ہیں، تو وہاں پر سیکھیں گے۔ تو پہلے ہم اظہار کی تعریف پڑھتے ہیں کہ اظہار کی تعریف کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ دوبارہ سے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یہ ایک مصدر ہے، اور مصدر کا معنی اسی طرح ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو اس میں ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جب ہم غنہ کرتے ہیں، نون ایک طرح سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، نون کی آواز بدل جاتی ہے، لیکن اظہار کا معنی ظاہر کرنا ہے، یہ اس کا اصول ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ اب حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں، میرے ساتھ ان حروف کو بھی حلق کے ذریعے ادا کر لیجئے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور آخر میں خا۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا اور وہاں گناہ نہیں کریں گے۔ میں یہاں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جیسے یہاں دیکھیں، یہ جزم لگی ہوئی ہے نون پر، یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد یہ حرف کون سا ہے؟ الف ہے، لکھا ہوا الف ہے، لیکن زبر لگنے کے بعد اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی نون ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ حمزہ آ گیا، تو یہاں اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا، تو یہاں نون ساکن میں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اس کو سادہ طریقے سے پڑھیں گے، جیسے من اجلن، اس کو من اجلن اس طرح نہیں کریں گے، سادہ طریقے سے من اجلن، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، پوشیدہ کرنا، جیسے آپ نے سنا ہوگا خفی، مخفی، یعنی چھپا دینا۔ تو اب اخفا کا قانون کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں ہم نے گناہ نہیں کرنا، اور نون ساکن میں گناہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور حروف اخفا 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں، یہ 15 حروف آپ دہرا لیجئے میرے ساتھ: تا، تا، جیم، دال، ذال،
زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ 15 حروف ایسے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین میں غنہ اکفا کر کے پڑھیں گے. اکفا کا غنہ تھوڑا سا الگ طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہم غنہ کرتے ہیں جیسے من اجل. اب یہاں اگر ہم اکفا کریں وہ غنہ کریں تو اس کو فمن تبع، یہ نارمل غنہ ہے. لیکن جب اکفا کرتے ہیں نون کو ہم پوشیدہ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، تو اس کو ہم یہ پڑھتے ہیں فمن تبع فمن. اس طرح غنہ نہیں کرنا. اکفا میں نون کو ہم نے چھپانا ہوتا ہے، پوشیدہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو فمن تبع اس طرح پڑھیں گے. تو یہ اظہار اور اکفا کے 2 قاعدے ہیں کہ جو نون ساکن اور تنوین میں ہوں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. اور حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. آگے اکفا کسے کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور حروف اکفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں تا، تا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. اور آخر میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ادغام اور اخلاف کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں. تو جب سبق نمبر 14 پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اب یہ سبق نمبر 12 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم، نون، زیر من، حمزہ زبر آ، من آ. کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد دیکھیں حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حرف حلقیہ میں سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے اور اس کو سمپل ہی پڑھیں گے من آ. جیم زبر جا، من اجا. لام، دو، زیر لن، من اجل. اگلا حرف پڑھتے ہیں میم، نون، زیر من، ہا، الف زبر ہا، من ہا. دال، دو، زیر دن، من ہادن. اب یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. ہا کون سے حرف میں آتا ہے؟ حرف اخفا میں یا پھر حروف حلقیہ میں؟ جی حروف حلقیہ میں آتا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے. میم، نون، زیر من، عین زبر آ، من آ. لام زبر لا، من علا. قاف، دو، زیر قن، من علا قن. دوبارہ سے پڑھیں من علا قن. دیکھیں یہاں غنہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے لیکن آخر میں بھی تھوڑی سی توجہ دیں اور یہاں پر حرف مستعلیہ ہے اور اس کو پر کر کے پڑھیں من علا قن. جی میم، نون، زیر من، حا زبر حا، من حا. کاف، یا زیر کی، من حکی. میم، دو، زیر من حکیم. یہاں پہلے ہم ڈھونڈیں گے نون ساکن یا تنوین کہاں موجود ہے. اچھا تقریباً تمام حروف میں آخر میں بھی تنوین آ رہا ہے لیکن یہ قاعدہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے
کہ حرف کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کہاں پر آ رہا ہے. جیسے یہاں دیکھیں درمیان میں ہے یہ نون ساکن حرف کے آخر میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد والے حرف کو دیکھا جائے, بعد والا حرف ہا ہے. ہا کون سے حروف میں, حروف مستعلیہ میں ہے یا حروف اخفا میں سے؟ جی ہاں بالکل حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر اظہار ہوگا اور یہاں پر گننا نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ من حکیم. اب اس لائن کو رواں پڑھ لیتے ہیں. من اجل, من ہاد, من علق, من حکیم. اور یہاں پر کاف کے بعد جو یا ہے, اس یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ بھی ہوگا اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم نون زیر من, غین زبر غ, من غ, فا واو پیش فو, من غفو, را دو زیر رن, من غفور, میم نون زیر من, خا واو زبر خو, من خو, فا دو زیر فن, من خوفن. یہاں نون ساکن میں تو ایز یوزول جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا اظہار ہوگا, اور یا نون ساکن کے بعد یہاں واو ساکن بھی آ رہا ہے, اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو کیا کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ واو لین کا قاعدہ ہوتا ہے جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو. آگے پڑھیں. فا زبر فا, میم نون زبر من, فمن, تا زبر تا. اب جب ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو آگے جو بھی قاعدہ ہو رہا ہے, گننا کرنے والا ہے گننا نہیں کرنے والا, تو وہ قاعدہ یہاں پر جاری کر دیں گے جب نون کے بعد والا حرف ملا کے پڑھیں گے. جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, تا حروف اکفا میں شامل ہوتا ہے, تو یہاں اکفا ہوگا, گننا کر کے اکفا کر کے پڑھیں گے. کس طرح کریں گے اکفا؟ فمن تا, دوبارہ پڑھیں, فمن تا, با زیر بی, فمن تبی, عین زبر ع, فمن تبع. اس کو فمن نہیں پڑھنا, یہاں ہم نے اکفا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اکفا گننا سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کہ ہم نون کو مخفی کر دیتے ہیں, نون کو چھپا دیتے ہیں. فمن تبع, میم نون زیر من, فا زبر ثا, من ثا, میم زبر ما, من ثم, را زبر را, من ثمرا, تا دو زیر تن, من ثمرات. اس طرح ہم اکفا کریں گے اور آگے حروف پڑھتے ہیں. میم نون زیر من, جیم واو پیش جو, من جو, عین دو زیر ان, من جوع. دوبارہ سے پڑھیں, اکفا صحیح سے ظاہر کریں. من جوع, میم نون زیر من, دال واو پیش دو, من دو, نون زیر نی, من دونی, کاف میم پیش کم, من دونکم, میم نون زیر من, ذال زبر ذا, من ذا, ہا زبر ہا, من ذا, با دو زیر بن, من ذهب, فا زبر فا, حمزہ نون زیر ان,
اچھا یہ جو زیر ہے یہ ادھر الف پر ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. پھر اس کو آگے سے ملائیں گے. حمزہ نون زیر ان فَإِن زا زبر زا فَإِن زا لام لام زبر لل فَإِن زلل تا میم پیش تم فَإِن زللتم میم نون زبر من سین زبر سا منسا اقفا صحیح سے ادا کریں منسا فا زیر فی منسفی ہا زبر ہا منسفیہا میم نون زبر من شین زبر شا منشا کاف زبر کا منشکا را زبر را منشکر میم نون زیر من صاد لام زبر صل من صل صاد الف زبر صا من صل صا لام تو سیر لن من صل صال حمزہ حمزہ نون زیر ان ضاد زبر دو ان دو لام لام زبر لل ان ضلل تا پیش تو ان ضللتو. اچھا میں نے ابھی تک ایک بھی حرف میں کوئی قاعدہ نہیں بتایا کیونکہ ان تمام حروف میں اکفا ہو رہا ہے اور اگر آپ اس طرح کلر والے قاعدے میں پڑھیں تو پہچاننے میں یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ جو گرین کلر میں ہو وہ اظہار ہے اور جو ریڈ کلر میں وہ اکفا ہے. لیکن یہ آسانی صرف اس سبق کی حد تک ہے, آپ اس کو خود سے بھی پہچاننے کی کوشش کریں. جیسے اب آگے ہم اس کو تھوڑا سا رواں پڑھتے ہیں اور بیچ میں جو مشکل حرف آئیں گے انہیں ہچو کریں گے. مین توین پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ایزی ہے کہ اگر یہ مکمل حرف ہے تو اس حرف کے اندر سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن یا تنوین آ رہا ہے, اس میں جو لاسٹ میں آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, اس کو نہیں دیکھیں. اس کے درمیان میں دیکھیں, اب درمیان میں یہ رہا نون ساکن, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حرف کون سا ہے. اگر ہر حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار ہوگا, اور حروف اکفا میں سے ہے تو اکفا ہوگا. یہاں توا موجود ہے, توا جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہوتا یا حروف اکفا میں سے ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں پہ اکفا کا قاعدہ ہوگا اور گننا یعنی اکفا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ من طین میم نون زبر من ضا زبر ضا من ضا لام زبر لا من ظلا میم زبر ما من ظلم میم نون زیر من فا پیش فو من فو را واو پیش رو من فرو جیم دو زیر جن من فروج میم نون زیر من قاف با زبر قب من قب لام پیش لو من قبلو. اب اگلی لائن سے رواں پڑھیں گے. من کتاب ین اونا, اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد
حمزہ آ گیا، حرف ہلکی آ گیا تو دوبارہ سے اظہار کا قاعدہ ہو گیا. ینأون منہم انعمت، دوبارہ پڑھیں اس کو، انعمت. وانحر، وانحر، یہ حرف تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو ہم ہجے کر کے پڑھیں گے. فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا. یا نون پیش یون، فاسایون. غین زیر غی، فاسایون غی. ضاد واو پیش دو، فسینغضوا. نون زبرنا، فسینغضون. دوبارہ پڑھیں، فسینغضون. اب یہ نون ساکن کا اس میں نون ساکن یہ رہا اور نون ساکن کے بعد غین حرف حلقی آ رہا ہے تو اظہار ہوگا، اس حرف کو بلا غنہ پڑھیں گے. واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن. خا زبر خا، والمن خا. نون زیرنی، والمن خانی. قاف زبر قا، والمن خانی قا. تا پیش تو، والمنخانقات. دوبارہ سے والمنخانقات. آگے دوبارہ سے رواں پڑھنا شروع کرتے ہیں. انت تنسون ننشزها ينصرون مندود ينطقون انظر انفسکم. دوبارہ پڑھیے گا اس کو، انفسکم. ينقضون منکم. اچھا یہ جو اگلا حرف ہے اس کو ہجے کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے جو کہ لیسن نمبر 12 کا پارٹ 2 ہوگا. یہ لیسن تھوڑا سا طویل ہے، تھوڑا سا زیادہ لمبا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم 2 پارٹ میں پڑھیں گے. پہلا پارٹ ہم یہی مکمل کرتے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے لیے لیسن نمبر 12 کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.